اے شخص جو تیرے اندر بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، جو ہمارے بس میں تھا کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نہیں کر سکتے، ہم نے تیرے بھی اور تیرے غلام کے گناہوں کو بھی معاف کیا۔ دین کا یہ مرکز مفتی نشاط عالم، یہ دین کا ترجمہ ہے مفتی نشاط عالم۔ ان کی فکر تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، تبلیغ دین کا یہ چینل مفتی نشاط عالم۔ ایک آقا نے اپنے غلام کو 4 دینار دیے کہ بازار سے فلاں چیز خرید کر لے آؤ۔ چنانچہ وہ غلام ان 4 دینار کو لے کر بازار کے اندر فلاں چیز خریدنے کے لیے چلے گئے۔ اب وہ بازار کے اندر دیکھتے کیا ہے کہ ایک فقیر ہے اور وہ فقیر مانگ رہا ہے۔ کوئی اللہ والے تھے، وہ فقیر ان سے مانگ رہا تھا۔ اللہ کی شان کہ ان اللہ والوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان اللہ والوں نے اعلان کیا کہ جو بھی بندہ اس فقیر کو جتنے دینار دے گا اتنی دعائیں اس کے لیے کروں گا۔ چنانچہ اس غلام نے بھی اس بات کو سنا۔ وہ شخص اس اللہ والے کے پاس پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ میں اس فقیر کو دینار دیتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ چنانچہ 1 دینار اس فقیر کو دے دیا۔ وہ خدا پرست، وہ اللہ والے کہنے لگے کہ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ تو اس غلام نے کہا کہ تم میرے لیے دعا یہ کرو، میں غلام ہوں، میرا مالک میرا آقا مجھے آزاد کر دے۔ چنانچہ ان اللہ والے نے اس کے لیے دعا کر دی۔ اس غلام نے دوسرا دینار بھی دے دیا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے اب کیا دعا کروں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ان 4 دینار کا بدلہ دے دیں، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے ان 4 دینار کا بدلہ مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ اب اس غلام نے تیسرا اور دینار دے دیا۔ اب وہ اللہ والے کہنے لگے اب میں تیسری کیا دعا کروں؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرا مالک شراب پیتا ہے، آپ میرے مالک کے بارے میں دعا کریں کہ میرا مالک شراب سے توبہ کر لے۔ انہوں نے یہ بھی دعا کر دی۔ چوتھا دینار بھی اس فقیر کو دے دیا۔ وہ اللہ والے کہنے لگے میں چوتھی دعا کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میرے لیے اور میرے مالک کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت میرے اور میرے مالک کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بھی دعا بھی کر دی۔ اب یہ غلام ڈرتا ڈرتا اپنے مالک کے گھر پہنچا، ڈر رہا تھا کہ دھمکی ملے گی، میں نے تو تجھے سامان لینے کے لیے بھیجا تھا، تو سامان لے کے نہیں آیا، یہ ڈر رہا تھا۔ لیکن اللہ کی شان یہ کہ اس وقت مالک کا موڈ آف نہیں تھا بلکہ موڈ اچھا تھا، غصے میں نہیں تھا۔ مالک اس سے پوچھنے لگے کہ تم چیز لے آئے؟ غلام نے کہا کہ میں چیز نہیں لایا بلکہ میں نے 4 دعائیں کرائی ہیں۔ پورا واقعہ اس نے کہہ سنایا۔ 4 دعائیں کون کون سی کرائیں؟ سب سے پہلی دعا میں نے یہ کرائی کہ میں غلام ہوں، تم میرے لیے دعا کریں کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے اس کو آزاد کر دیا۔ اچھا، دوسری دعا کیا کرائی؟ دوسری دعا میں نے یہ کرائی کہ مجھے ان 4 دینار کا بدلہ مل جائے۔ اس مالک نے اس بات کو سنا اور اس جیب میں ہاتھ ڈالے، 400 دینار اس کی جیب کے اندر تھی، 400 کے 400 دینار اس غلام کو دے دیے۔ اچھا، تیسری دعا کیا کرائی؟ تیسری دعا میں نے یہ کرائی کہ میرا مالک شراب پیتا ہے، میرے مالک کے لیے دعا کریں کہ میرا مالک شراب سے توبہ کر لے۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر شراب سے توبہ کر رہا ہوں کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ چوتھی دعا کیا کرائی؟ چوتھی دعا میں نے یہ کرائی کہ آپ یہ دعا کریں اللہ میرے اور میرے مالک کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وہ مالک کہنے لگا کہ یہ چیز تو میرے بس میں نہیں ہے،
جو میرے بس میں تھی وہ میں نے کر دیا. بات آئی گئی ہوگی. یہ مالک سویا، خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے شخص جو تیرے اندر بس میں تھا وہ تو نے کر دیا، جو ہمارے بس میں تھا کہ وہ ہم نہیں کر سکتے، جو ہمارے اختیار میں تھا ہم نہیں کر سکتے. ہم نے تیرے بھی اور تیرے غلام کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا. ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.